بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے پروگرام روح کربلا، میں ہوں آپ کی میزبان زینب اور میرے ساتھ ہے محترمہ سیدہ ام فاطمہ جعفری۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ میں خیریت سے۔ جی، تو ہم پروگرام روح کربلا میں جو ہے کچھ عرصے سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کربلا کے بارے میں، کربلا کی شخصیات جو ہیں ان کے بارے میں۔ ہم نے اس پروگرام میں جو ہے کافی باتیں کی، جیسے آداب محرم سے لے کے اس کے بعد ہم نے اب آج جو ہے دوبارہ سے ہم اسوہ زینبی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی اسوہ زینبی پہ بات کی تھی۔ تو اسوہ زینبی کی جب بات آتی ہے، اب جہاں سے ایگزیکٹلی ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ اینڈ ہوا تھا، میں چاہوں گی وہیں سے شروع کروں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ آج کے دور کی جو خواتین ہیں، میں ہوں، ویورس ہیں، دیکھنے والے ہیں، بہت ساری دنیا میں جو خواتین ہیں جو جناب زینب سلام علیہ کو ان کی شخصیت کے بارے میں جانتی ہیں، ان سے آشنا ہے، ان کے بارے میں معرفت رکھتی ہیں، کس طرح سے آج کے اپنی پریکٹیکل لائف میں ان کی زندگی سے اسوہ لیا جا سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں میں لاسٹ میں بات کر رہی تھی کہ بی بی کی ذات اقدس کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے نکات ہیں، جس میں سے اگر ہم واقعاً یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اس کردار کے مطابق ڈھال سکیں اور اپنی زندگی کو آج کے دور میں اس زندگی سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکیں اور اس طرح کا کردار پورٹرے کرنے کی کوشش کریں، تو شہزادی کی ذات اقدس میں ہمیں بہت زیادہ شجاعت، بہت زیادہ استقامت، بہت زیادہ صبر نظر آتا ہے۔ ہمیں بی بی کی بہت سچائی نظر آتی ہے، بہت وفاداری ہے، بہت ایمانداری ہے۔ کوئی اخلاقی لحاظ سے یا صفتی لحاظ سے کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو بی بی میں موجود نہیں ہے، یا ہم اس سے کوتاہ نظری کریں تو یہ الگ بات ہوگی، مگر یہ کہ مکمل ایک کامل خاتون کا نمونہ ثانیہ زہرا السلام اللہ علیہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ تو اور میں کہوں گی کہ یہ افتخار ہے شیعان حیدر کرار کا کہ نہ صرف مردوں میں بلکہ خواتین کے اندر بھی نمونہ عمل ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے ایک افراتفری کا دور ہے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ ایک زندگی میں بے چینی ہے، بے قراری ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے انسان کی کہ وہ کس طرح دوسرے سے سبقت لے جا سکتا ہے، کس انداز میں، اور اس کی جو سب سے بڑی یلغار میڈیا کی صورت میں ہمارے اوپر ہے، جسے میں ظاہر ہے میں یہ نہیں کہ میں اس کے کچھ فوائد بھی یقیناً ہیں، ہر چیز کے کچھ اچھے پہلو ہوتے ہیں، کچھ منفی پہلو ہوتے ہیں، کچھ مثبت پہلو ہوتے ہیں، تو اور ہر باشعور ذہن، ہر زیرک انسان جو ہے، ہر فکر کرنے والا انسان جو ہے، وہ اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا رائٹ سورس کیا ہے، میرا اصل منبع انفارمیشن جو زندگی، مجھے مل رہا ہے، انفارمیشن بالکل جو ہے وہ کیا ہے، میں جس طرز پہ زندگی گزار رہا ہوں وہ میں کہاں سے لے رہا ہوں۔ بالکل۔ تو جو اگر ہم دختران زینب ہونے کے یا کنیزان زینب ہونے کے دعوے دار ہیں، اور سخت اگر بات ہو جائے تو میں اس کے لیے معافی چاہوں گی آپ سے، لیکن آج کا دور فقط عمل کا دور ہے۔ بالکل کوئی شخص اس سے بری نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میرے تک یہ ہدایت نہیں پہنچی، مجھ تک یہ کام نہیں آیا، میں اس سے محروم تھا۔ شاید ابھی بھی کچھ علاقوں میں ایسے افراد موجود ہوں جن تک یہ تمام سورسز نہ پہنچے ہوں، لیکن بہرحال ان کی زندگی ان تمام افراد سے واقعاً بہت بہتر ہے، کیونکہ سادگی ہے ان کے پاس وہ ملمہ سازی نہیں ہے، ان کے پاس وہ دو چہرہ نہیں ہے، ان کے پاس وہ ریاکاری نہیں ہے۔ بالکل دے آر ناٹ پورٹرینگ
the thing کچھ what اور they don't have, بالکل the thing they have وہی صرف زمانے کے سامنے ہے. آج کا دور جو ہے وہ بڑا ایک فیک قسم کا دور ہو چکا ہے بالکل کہ آپ کوئی بھی چیز اٹھائیں اور اٹھا کے اسے اپنے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں اینڈ وہ آپ سے منسوب ہو گئی ہے, وہ آپ سے منسلک ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ پہچانے جا رہے ہیں اس چیز کے ذریعے کہ آپ کا جو پرسپیکٹیو آف لائف ہے وہ کیا ہے. ٹھیک, بالکل. تو جیسے میں نے جملہ کہا کہ ہم بالکل یہاں پہ کچھ چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گی. جس طرح سے آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور وہ پورٹری کروایا جا رہا ہے, میں ایسے کہوں گی, کروایا جا رہا ہے جوانوں سے یا خواتین سے انفارچونیٹلی, کہ جو وہ نہیں ہے. اور یہ وہی کروا رہے ہیں جو ہیومن رائٹس کے بڑے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. اور جب حقوق بشر کی بات آتی ہے, ہیومن رائٹس کی بات آتی ہے, تو یہ سب سے بڑا نقض حقوق بشر ہے, جہاں پہ کہ آپ اپنے آپ کو پورٹری نہیں کر پاتے ہو, جہاں پہ آپ کے اپنے اوپر بین لگی ہوئی ہے کہ آپ کا جو ریئل ٹیلنٹ ہے, آپ جس وجہ سے پہچانے جانے چاہیے, آپ کا وہ جو والا آپ پارٹ کو جو ہے نا وہ سوفسٹیکیٹڈ ہے, جو آپ کے خالق کے آگے آپ کو معتبر کرتا ہے, جو آپ کو اپنے آگے معتبر کرتا ہے, آپ وہ نہیں ہیں. اور یہ اس بات کو پہچاننا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان تذکروں میں صرف ہم غم میں نہیں رہ سکتے, صرف ہم اس انداز میں اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتے کہ کیونکہ بھیڑ چال ہے, کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا. there was a time کہ اگر بچی حجاب لے گی تو وہ اس کا رشتہ اچھا نہیں آئے گا. there was a time کہ اب آپ دیکھیں کہ باحجاب رہ کے خواتین کیا نہیں کر رہی, ہر میدان میں وہ آگے ہیں, ہر طرح کی علم سے وہ آشنا ہیں. شاید ایک عام سرچ کے مطابق جو ہے وہ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پہ آئندہ آنے والے شاید 25 سالوں میں مرد ڈاکٹرز ڈھونڈنے مشکل ہو جائیں گے, اس قدر خواتین آگے ہیں اس طب کے میدان میں, اور شاید اور بھی بہت سارے ایسے میدان ہوں. مگر اگر ہدف آپ کا زینبی نہیں ہے, اگر آپ کا جو کردار ہے وہ زینبی نہیں ہو تو رہا, آپ کی ڈگریاں کسی کام کی نہیں ہیں. آپ کے واقعاً وہ اسناد کسی بھی لائق نہیں ہیں, کسی بھی کام کی نہیں ہے, اور آپ نے خود کو ایک مقام پہ پہنچانے کے باوجود آپ نے خود کو ضائع کر دیا. آپ نے ایک سرٹن ٹائم برباد کر دیا ہے, اس چیز کو سیکھا اور سیکھنے کے بعد آپ نے خود کو معاشرے کے حوالے کر دیا, ایک ایسی چیز کے حوالے کر دیا جس کا وجود آسانی سے ختم ہو سکتا ہے. ٹھیک, آپ کے اندر باوجود زینب سلام اللہ علیہ کا نام لینے کے وہ کردار کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ آپ قرآن کی اسی انداز میں قاریہ بنیں جس طرح سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ تھی, جس طرح سے وہ لیکچر دیا اور کرتی تھی جیسے بی قرآن بی نے اپنے خطبے دیے ہیں. جب ہم بی بی کے خطبوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اگر بی بی اتنے غم و اندوہ کے بعد, اتنی صعوبتیں سہنے کے بعد, اتنے ٹراما سے گزرنے کے بعد, جب بی بی وہ خطبے دے رہی ہیں اور مبلغہ کربلا بن رہی ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام خالق کربلا ہیں, امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں, تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ہستی ایک مبلغ کی حیثیت رکھتی ہے, وہ جس نے کربلا کو روشناس کرا دیا. لوگوں کو دیکھیے, اس وقت رسل و رسائل ایسے بالکل نہیں تھے. ایک کہیں دور صحرا کے اندر جا کے ایک واقعہ ہوتا ہے اور بنو امیہ کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کہ ایک ایسی جگہ پہ لے جا کے حسین کو قتل کیا جائے اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا جائے کہ کوئی اس تک پہنچ ہی نہ سکے کہ کیا واقعہ انجام پایا. اگر شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا وجود اقدس نہیں ہوتا اور بی بی اس اسارت کی حالت میں, اس اسیری کی حالت میں وہاں پہ نہیں لائی جاتی, اور شہزادی وہاں پہ اپنے آپ کو ایک کمپوزڈ انسان, ایک وہ واقعاً نمونہ کامل انسان, ایک انسان کامل انسان کے طور پر نہیں شہزادی پیش کرتی کہ وہ باوجود صعوبت کے خدا پر اس قدر ایمان رکھتا ہے, خدا پہ اس کا یقین اتنا گہرا ہے کہ وہ اس سچویشن میں کھڑی ہو کے فرمائیں کہ ما رأیت الا جمیلا. وہ بدبخت حاکم جو خدا اپنی طرف سے تضحیق کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کہا دیکھا خدا نے کربلا میں تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا, تمہارے چاہنے والوں کے, تمہارے بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا, یہ ہوا, وہاں ان کا خون بہایا گیا, وہاں یہ سب اس کی طرف سے ہوا, خدا کی طرف سے ہوا. اس نے اس کو
آئے وہاں پہ قرآن ہاں وہاں پہ اپنے بیان آپ کرتی ہے ہاں جہاں وہاں پہ پہ اس نے اس ریا کو استعمال کرنے کی کوشش کی جو کہ خاصہ ہے بنو امیہ کا، اور نہ صرف بنو امیہ کا، آج بھی وہ موجود ہیں ایسے افراد جو اس طرح کا ریا استعمال کر کے بہت آسانی سے لوگوں کو ٹریپ کر لیتے ہیں. لیکن میں نے جیسے آپ کہیں پہلے کی گفتگو میں کہا تھا کہ خدا اپنے بندے کو بیدار دیکھنا چاہتا ہے. مومن ہمیشہ ایک بیداری کی حالت میں رہتا ہے، غفلت کا شکار نہیں ہوتا. تو اگر غفلت ہوتی وہاں پر، وہ ایسے ہی ہوتے کہ ہاں ہمارے اوپر تو صعوبت آئی، گزر گئی، اور ہم جس بھی حالت سے گزرے ہیں بس اب اس کے بعد زندگی ختم ہے، اچھا ہائے دیکھو خدا نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، اللہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. نہیں، شہزادی اس کو پلٹ کے جواب کیا دیتی ہیں، کہا میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، اللہ کی طرف سے کچھ پایا ہی نہیں سوائے خوبصورتی کی، بالکل. اور وہ آئے قرآن بھی رعنائی کے بیان علاوہ کرتی میں نے ہے. کچھ دیکھا ہی بالکل. نہیں. یہ سارا راستہ، وہ جو ننھے میں کہوں گی کہ جو ابھی قبریں موجود ہیں کوفہ اور کربلا کے درمیان، اور وہاں سے شام کے درمیان کوفہ سے ہم دیکھیں کہ تو وہ ایسے جیسے ننھے پھول کس طرح سے اس اپنا جو گلستان زہرا تھا وہ اجاڑ دیا پورے کا پورا، لیکن خدا کے اوپر جو یقین تھا، خدا کے اوپر جو خدا کی رضا تھی، اس کو پا لیا، اس کو حاصل کر لیا. تو جو بالکل. آج کا اگر ہم کہیں کہ ہم جب بی بی کے خطبوں پہ نظر کرتے ہیں، ہم بی بی کے خطبوں کو اگر بیان اس طرح سے چیلنجنگ وے میں جا کے نہیں کر سکتے ظالم کے سامنے، تو جو میرے پاس چھوٹے سے چھوٹا ٹول ہے وہ آج میرا سوشل میڈیا ہے. تو میں جو بی بی کے اقوال ہیں، بی بی کے جو خطبے ہیں، ان کے ذریعے اپنا بات کیوں نہیں کروں، اس کے ذریعے میں گفتگو کرنے کی کوشش کیوں نہ کروں. سب سے میں پہلے تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو تمام گفتگو شیئر کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم وہ تمام چیزیں جو ہے انہیں خود عملی جامہ پہنائیں، اس کے بعد وہ لوگوں تک پہنچائیں. کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے اقوال ایسے سنتے ہیں، ہمارے پاس پوسٹرز کے سامنے آ جاتے ہیں، اور ہم بنا تحقیق کیے اسے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. کبھی پتہ ہی نہیں ہوتا کیا یقیناً حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے ایسا کہا بھی یا وہی ایسا نا کہ کوئی واقعہ رہا بھی. دقت کرنا، بالکل جس آپ کو طرح سے آپ نے دقیق ہونا کہا. چاہیے، آپ کو فکر مند ہونا چاہیے کہ وہ چیز جو میرے ہاتھ سے کسی دوسرے کے ہاتھ تک پہنچ رہی ہے، آیا اس کا سورس آف جو بھی سورس ہے اس کا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. کیونکہ کل کو میں اس کی ذمہ دار ہوں. اور یہ کہ دیکھیے کہ قرآن، جب ہم قرآن، خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کے قاری بنیں. جیسے کہ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، کوئی شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنے کسی صحابی سے کہتے ہیں کہ آپ اسے قرآن کا علم دیجئے. تو وہ کچھ دیر تک وہاں پہ بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اور پھر کھڑا ہوتا ہے. کہا کہ میں چلتا ہوں، میں نے پوری زندگی کا نالج جو ہے وہ لے لیا ہے، میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ کیا، یہ تو میں نے اس کو کچھ پڑھایا ہی نہیں ہے، یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس سب آ گیا. تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ آیا تھا تو جاہل تھا، اب جب یہ جا رہا ہے تو ایک پورا فقہ سیکھ کے جا رہا ہے، اس کے پاس پورا علم فقہ کا آ چکا ہے. کہا کہ کیا، کیسے یا رسول خدا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہا، تو جو آیات اس شخص نے، جو آیت قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے، ایک ایک لفظ جو ہے، اس کے لیسنز آف لائف 100 باطن ہیں، اس کے 100 ظاہر ہیں. اور ہم اور کتنے ہیں، امام کے آنے پر ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا کیا اور خزانے اس جو میں باب موجود ہیں. علم کے ہاں، کھلیں تو گے. کہا کہ وہ جو آیت ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ وہ پورا فقیہ بن کے جا رہا ہے یہاں سے. اس نے اس کہ میں دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا شر بھی کروں گا تو میں اس کا اجر ملے گا، تم بالکل. چھوٹے سے چھوٹی خیر بھی کرو گے تو میں اس کی. تو ہم جب سورہ بے زلزالہ میں توجہی کے جو ساتھ، اللہ تعالیٰ جو پوری وہ کچھ آیات ہیں، 6 سے 8 آیات ہیں اس سورہ میں، اور سورہ زلزالہ کی جو آپ نے آیات تلاوت کی ہے، اس میں یہی پورا خلاصہ اس سورہ کا انہی 2 آیات میں ہے کہ اور دیکھیے کہ آپ اگر ہم دن رات اپنے آپ کو مثلا نتھی رکھیں ان چیزوں کے ساتھ، بس ہم کلک کیے جا رہے ہیں، ہم
بھیجے جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم نے کیا فارورڈ کیا. ہم نے یہ نظر کرنے کی بھی کوشش نہیں کی, نہیں اچھا فلاں کا یہ اسٹیٹس ہے میں یہ کر دوں, اچھا فلاں نے یہ پوسٹ کی ہے میں یہاں پہ کاپی کر دوں. تو یہ ہمیں نہیں, ہر ہمیں اپنی چھوٹی زندگی سی پہ چیز کا توجہ کرنی ہے, ہمیں دقت کرنی ہے, ہمیں اپنے آپ کو واقعاً ہمیں اس دنیا, یہ دنیا ہے, یہ دنیا وہ دنیا ہے جسے زینب بنت علی جو ہیں ان کے بابا نے طلاق دی ہے, بالکل بالکل ایسا امام ہے. علی نے اس دنیا کو طلاق دی ہے. تو اگر میری نظر اپنے امام کے کام پر نہیں ہے اور میں پھر بھی ایک بے توجہی کی زندگی گزارنا چاہ رہا ہوں, تو اس میں پھر میرے امام کا کچھ لینا دینا نہیں ہے, کسی کا کچھ بھی لینا دینا نہیں, میرا لینا دینا ہے. مجھے ضرورت ہے کہ میں دیکھوں کہ آیا میری زندگی بی بی کی زندگی سے گھرداری مطابقت سیکھ رہی رکھتی ہے. ہے, کیا میری زندگی بی بی کی زندگی سے رشتوں کا نبھانا سیکھ رہی ہے, کیا میری زندگی بی بی کی زندگی سے مصیبتوں میں صبر کرنا سیکھ رہی ہے. وہ تو سب سے بڑی کیا بات ہے. میں دیکھ رہی ہوں کہ اگر میرے پہ تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے تو میں اپنے گھر میں کتنا واویلا کر دوں گی, یا میری وجہ سے دوسرے گھر کے جو افراد ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے, یا میں صبور ہو جاؤں گی, یا میں صبر کے اور ساتھ اس جس طرح غم سے کو برداشت کروں گی, یا اس بالکل آزمائش سے نکلنے کی کوشش کروں گی. بالکل. اور بہت ساری جیسے سوسائٹیز میں آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے انفارچونیٹلی کہ کسی ریلیٹیو کی ڈیتھ ہو گئی تو کسی نے میت کو ہاتھ پہ لگا دیا, تو ابھی کہتے ہیں کہ ابھی تو جب تک کہ غم میں ہے, جب تک کہ غسل مس میت وغیرہ کر لے تو اس کے بعد اسے کہیں گے کہ آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے, آپ کو نماز کا بھی خیال رہے وہ یہ. لیکن یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ جناب زینب سلام علیہ کا کردار ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اس قدر امام خوبصورت ہے حسین علیہ کہ السلام انہیں کہتے ہیں کہ شب عاشور کے بعد شام کہتے ہیں کہ غریباں کی رات ان کی نماز قضا نہیں ہوتی, نماز واجب تو اپنی جگہ, امام ان تہجد سے قضا کہتے ہیں نہیں کہ ہوتی, نماز شب میں مجھے یاد رکھیے گا. یہ بہت جو ہے نا کیونکہ شہزادی اسٹرائک کی کرنے والی پوری بات ہے. زندگی میں نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. بالکل. اس قدر خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے, تو اس میں اپنے آپ میں بہت سارے درس ہے کہ کیا ہم واجبات کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں. جب ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں تو شاید انسان واجبات بھی بھول جاتا ہے, لیکن بی بی کی زندگی میں دیکھیے اتنی زیادہ مصیبت ہے تو قطعاً ہماری لائف سے بہت زیادہ دور نہیں ہے. میرے تو اور ہاتھ نہیں بندھے ہوئے نا, بی بی کے تو بالکل ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے, ٹھیک, وہ 12 گلے اور ایک رسی, کسی کا قد بلند ہے کسی کا قد چھوٹا ہے, اور اس کے باوجود کتنی مشکل ہے, نہ ایک پینے کو ڈیزرٹ ہے, مکمل, ایک ڈیزرٹ ہے, ایک پینے ریگستان کو ہے. پیٹ بھر پانی ملتا ہے, نہ کھانا ملتا ہے. اس قدر نحیف بی بی ہو گئی تھی کہ جب شہزادی نماز ادا کرتی ہیں اور وقت کے امام حضرت سجاد علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ پھوپھی اماں میں نے آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا, تو ایسی کیا بات ہے کہ اب آپ دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہیں. تو شہزادی فرماتی ہیں کہ اتنا قلیل کھانا ملتا ہے سجاد بیٹا کہ وہ بچوں میں ہی پورا نہیں ہوتا. تو نقاہت کی وجہ سے اتنی حالت میری ضعیف ہو چکی ہے کہ میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی, لیکن نماز قضا نہیں ہو رہی. یعنی پھر ایک اور درس ہے کہ آپ جس بھی حال میں ہیں, بالکل جس بھی حال میں ہیں, نماز کو ادا کریں, حتیٰ اگر بیٹھ کے ہی ادا کرے, لیکن نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے مجھے جو ہے نا وہ ہم کہتے کہ یہ نماز جو ہے میرا دل اس میں اتنا نہیں ہے, لیکن آپ کا دل ہو یا نہ ہو, نماز جو ہے وہ آپ اس کے پابند ہونے چاہیے, ہمیشہ ادا کرنی چاہیے, اور کسی بھی صورت میں اس سے قضا نہیں کرنا چاہیے, اور اور کسی بھی صورت مجھے میں وہ بہانے نہیں لانے چاہیے. اور بھی مزید گفتگو ہے, بہت زیادہ سوالات ہیں اس موضوع کو لے کے. جناب زینب سلام علیہ جو ہے کس طرح سے اسوہ ہے اور کیوں ہے, یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے. یہ سب آپ سے جاننا چاہوں گی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ بنے رہیے گا.
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے پروگرام روح کربلا. میرے ساتھ ہے محترمہ سیدہ ام فاطمہ جعفری اور ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسوہ زینبی اور ہم نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کردار پہ کافی زیادہ روشنی ڈالی ہے. ان کے جو ہے کردار پہ ہم پچھلے 2 ایپیسوڈ سے بات کر رہے ہیں اور اب ایک اور انہی 2 ایپیسوڈز کا جو موضوع تھا وہ تھا اسوہ زینبی. آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میں نے جو ہے آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بہترین اسوہ حسنہ رکھا ہے, بہترین الگو, بہترین جو ہے رول ماڈل ان کی شخصیت میں آپ کے لیے ہے زندگی کے ہر میدان میں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نہ مرد کو بیان کیا نہ ہی میں کہوں گی زن کو. یہاں پہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تمام امت کے لیے, تمام مرد و زن کے لیے جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے. آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور انہیں اسوہ بھی کہہ رہے ہیں. تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کہا جا رہا ہے سب کے لیے, تو ہم خواتین کے لیے کہہ سکتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کو وہ بھی اسوہ ہیں. نہ صرف جناب زینب سلام اللہ علیہ بلکہ والدہ گرامی جناب زہرا سلام اللہ سلام علیہ علیہ. بھی. دیکھیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اہل بیت اطہار کی اور جب ہم بات کرتے ہیں سردار انبیاء سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تو کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اسوہ کامل ہیں. ہر چیز خدا نے کھول کے بیان نہیں کر دی, اور ایک طرح سے اگر دیکھیں آپ کے پاس بصیرت ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز بہت کھول کے بیان ہوئی بھی ہے. آپ کی کوتاہ نظری ہے کہ آپ اس تک نہیں پہنچ پا رہے, ہماری اپنی یہ کمزوری ہے. تو جب ہم جناب رسول خدا کی ذات اقدس کو دیکھتے ہیں کہ اسوہ کامل ہیں, اسوہ ہے تمہارے لیے نمونہ عمل کون ہے, یہ پیغمبر کی ذات جو ہے, تو پیغمبر کی ذات اقدس کو خدا ہمارے لیے اسوہ قرار دے رہا ہے, تو اگر ہم واقعاً اس شخصیت کو اسوے کے طور پہ پرسیو کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس اسوے کے ساتھ کیا کیا چیز جڑی ہوئی ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کونین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا جو تعارف ہے اس انداز میں جو کروایا کہ فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, فاطمہ رسالت کا ایک ٹکڑا ہے. اور پھر اس کی ویسے تو بہت ساری شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس کے لیے بہت سارے فرامین اور بہت ساری احادیث ہیں ائمہ طاہرین کی جانب سے, لیکن جو سب سے خوبصورت حدیث ہے وہ امام یازدہم امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہم جو 13 معصومین ہیں ہم اللہ کی مخلوق پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں, لیکن جو شہزادی کونین کی ذات اقدس ہے وہ ہم معصومین پر اللہ کی جانب سے حجت ہے. ایک بی بی اور رسول خدا تعارف کیا کرواتے ہیں, فاطمہ بضعۃ منی. پھر رسول خدا بتاتے ہیں اس بات کا احترام تھوڑی ہے کہ فقط بیٹی ہیں, اور اس بات کا احترام تھوڑی نہیں, رسالت کا حصہ ہیں. بالکل. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ائمہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حجت بی بی ہے, ہم یہ پوری جو سٹوری ہے حدیث قصہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سینٹرل پارٹ جو پرسنالٹی ہیں وہ بی بی زہرا ہے, اور خدا تعارف کروا رہا ہے. بالکل خدا تعارف کروا رہا ہے کس طرح کہ یہ فاطمہ ہیں, یہ ان کے بابا ہیں, یہ ان کے شوہر ہیں, یہ ان کے بیٹے ہیں. اور تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری نظر سطحی نظر ہے. میں اوور آل بات کر رہی ہوں مسلمز کی کہ ہماری نظر ہی دیکھنے کی اس مقام پہ نہیں, وہ نظر کے مقام پہ بھی شاید نہیں فائز.
جو ایک بصارت کا جو ایک مقام ہے شاید، کیونکہ ہر چیز کو خدا تعالیٰ نے حق ادا کیا ہے نا. تو جو میری نظر اگر وہ سامنے کی چیز کو دیکھ کے اس کے مقام کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں نے اپنی نظر کو ضائع کر دیا، میں نے اس حق کو پورا نہیں کیا. بالکل ایسا ہی ہے. خدا نے مجھے نوازا لیکن میں اس تک نہیں جا پا رہا ہوں. تو وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم کی ذات اقدس جو ہے وہ نمونہ عمل ہے، تو اس پیرائے میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات خواتین کے لیے بہترین نمونہ. بالکل بہترین. ایسے ہی تو نہیں کہا کہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، سیدۃ النساء العالمین. وہ جو سلیکٹڈ خواتین ہیں ان کی بھی سردار ہیں. بالکل. خود اپنی والدہ گرامی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سردار ہیں. بالکل. اور اس کے بعد پھر جناب زینب کبریٰ کا جو کردار ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر کیا کہ شہزادی کی جو بی بی کا کردار وہ کسی مرد، کسی جری اور طاقتور اور شجاع مرد سے کم نہیں ہے. بالکل. کہ بہت غم اور اس کی حالت میں بڑے بڑے طاقتور جو ہیں وہ ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں، لیکن بی بی کی استقامت جو ہے، بی بی کی جو بہادری ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے قدم قدم پر. اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو اس حالت میں، اور کس قدر غم ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ غم سے باہر ہے، نہیں، غم بھی موجود ہے اور وہ مسلسل اس چیز کو فیس کر رہی ہیں، اس چیز کو فیس کر رہی ہیں. صبر ہے، صبر ہے. آپ بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے. بچوں کو صبر کی تلقین کر رہی ہیں، بیویوں کو صبر کی تلقین کر رہی ہیں، ان کو ان کا مقام بتا رہی ہیں. بالکل. جب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ شہزادی کے پاس تشریف لاتی ہیں، پھوپھی اماں کیا میں حجت تمام کر سکتی ہوں؟ اتنی چھوٹی سی سن میں اس بچی کے ذہن میں یہ جملے، میں حجت تمام کر سکتی ہوں کہ مجھے پانی، مجھے اب پیاس نہیں لگتی، مجھے چچا عباس کے جانے کے بعد پیاس نہیں لگتی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کچھ پانی لے کے اپنے بھائی کے زنجیر پہ گرا دوں تاکہ وہ زنجیر جو اس دھوپ میں تپ رہی ہیں تو وہ ٹھنڈی ہو جائیں. اور بی بی اس بچی سے کہتی ہیں کہ جائیے سکینہ بیٹا، آپ جا کے حجت تمام کیجئے، پانی کا سوال کیجئے، پانی کو طلب کیجئے. اور وہ شخص جو ہے وہ بچی کے ساتھ اس قدر ظلم کرتا ہے، اس قدر ظلم روا رکھتا ہے کہ وہ سب جانوروں کو پانی پلاتا ہے، وہ اپنے سارے اپنے ساتھیوں کو پانی پلاتا ہے، اور اس کے بعد جو بچ جاتا ہے پانی اس کو بہا دیتا ہے، اور بہا کے کہتا ہے کہ ہر ایک کا حق ہے کہ وہ پانی سے سیراب ہو سوائے آل اہل بیت کے، آل رسول کے. اور وہ بچی واپس آتی ہیں تو آنکھیں آنسوں سے لبریز ہیں. بالکل. لیکن بی بی فرماتی ہیں کہ نہیں سکینہ، بد دعا نہیں دینی، بد دعا نہیں کرنی. تو یہ ہے درس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک سطحی ثقافتی مصیبتیں جو انسان کے اوپر موجود ہیں آج کے دور میں، یہ ثقافتی مصیبتیں. ثقافت اگر ایک مسلمان کی ہو کوئی تو وہ فقط قرآن ثقافت ہونی چاہیے، وہ فقط تعلیمات اہل بیت ثقافت ہونی چاہیے. ہماری ثقافت اور کیا ہے؟ ہماری ثقافت یہ نہیں ہے کہ اگر فلاں لباس پہنے ہوئے ہے اور وہ لباس آج کل ان ہو رہا ہے تو مجھے وہی لباس پہننا. نہیں، مجھے ایسا لباس پہننا ہے جو مجھے میری بیوی کی نظروں میں محترم بنا دے. مجھے ایسا لباس پہننا ہے کہ کوئی میری طرف نظر کرے تو اس کو حجاب آ جائے کہ ہاں یہ زینبی ہے. ہاں یہ، اور وہ پہچان لے بغیر آپ مثلا آپ کی پہچان، آپ کا اسوہ واقعاً ایسا ہونا چاہیے، ظاہر سے ہی معلوم ہو، آپ سے بات کیے بغیر ہی آپ کو جان لے کہ آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. بالکل. اور اگر آپ ایسا نہیں کر پا رہے، اگر آپ اس کو کرنے سے قاصر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نظر کی کمزوری ضرورت ہے. بالکل آپ کو اپنے اوپر تجدید نگاہ نظر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم کافی جو ہے سچویشنز دیکھتے ہیں کربلا میں، کافی سارے ایونٹس ہوتے ہیں، یا وہاں سے جو پھر سفر رہا شام کی اور ہر ایک قدم پہ ایک بہت گہرا درس ہے. اور جب بات ہو رہی ہے جناب زینب سلام علیہ کی، آپ نے کہا کہ ان کے خطبے ہمیں پڑھنے چاہیے، ان خطبوں پہ نظر رکھنی چاہیے، اور یہ بھی ساتھ میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کس سچویشن میں، کس ٹراماٹائزڈ سچویشن میں انہوں نے وہ خطبے جو ہے وہ ڈیلیور کیے، اور ان میں کیا پیغامات ہیں ہمارے لیے. وہاں جب جناب زینب سلام علیہ بات کرتی ہیں اور جب پہنچتی ہے یزید کے دربار میں، اور جب
وہاں پہ اتنے زیادہ مصیبتوں کے بعد، اتنے زیادہ ٹراما کے بعد وہ باز نہیں آتے، اور پھر انہیں جو ہے طنز کرنے کی کوشش بالکل ہوتی ہے اور بالکل رسوا کرنے کی اپنی بالکل. جانب سے کوشش تو ہوتی ہے. وہاں پہ ایک جملہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ہوتا ہے، وہ وہاں کہتی ہے، خطاب کرتی ہے، اے ہمارے آزاد کیے گئے غلاموں. تو یہ جملہ ہی اپنے آپ میں ایک انقلاب ہے. اوور آل جو کربلا کا انقلاب رہا، اس انقلاب کربلا میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کیا کردار تھا؟ دیکھیں، جب ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو بی بی سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ اپنی ذات ایک فرد نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے اندر ایک پوری کائنات کو سمیٹے ہوئے خاتون نظر آتی ہیں. ایسی خاتون جو انتہائی شجاعت کے ساتھ، انتہائی جواں مردی کے ساتھ، جو ایک پورٹرے کیا ہوا ہے نا خاتون کا، ایک کیریکٹر ویک سبمسو، ایگزیکٹلی، وہ اس سے کہیں ماورا وہ کردار ہمیں نظر آتا ہے. اس طرح سے کہ ایسا مینار عظمت ہے جس نے کردار سازی کا ایسا پرچم لہرا دیا کہ کوئی مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. تو بی بی نے جہاں پہ یہ خطبہ دیا وہ کوئی سادہ سے دربار نہیں تھا، چند لوگ نہیں تھے، ہر ملک سے کرسی نشین موجود تھا وہاں، ہر ملک کا سفیر موجود تھا وہاں پہ، اور تمام کے تمام رسپیکٹ فلی بٹھائے گئے تھے. اور یہ ہستیاں جو واقعاً عظمت کے مینارے تھے، انہیں کٹہرے میں کھڑا کیا گیا تھا. اور وہ وقت کا امام، ان کے ہاتھ میں زنجیر ہے، ان بیویوں کے ہاتھ بستہ ہیں، اور بھوک ہے، پیاس ہے، راستے کی خستگی ہے، اور لوگوں کی باتیں ہیں. انسان سب کچھ شاید بھول سکتا ہے، لیکن جو وہ جملے سازی کرتے ہیں، وہ جو اپنے زبان سے کہتے رہے کہ ماریں، پتھر ماریں، یہ باغی کا خانوادہ ہے، یہ باغی کا خانوادہ ہے، اور یہ باغی ہے جو حاکم کے سامنے آیا. تو وہ تمام چیزیں ہیں وہاں پر. اور اس کے باوجود بی بی کا جو خطبہ ہے وہ بے نقاب کر کے رکھ دیتا ہے یزید کو بری طرح، اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. اور وہ جب پھر وہ اس چیز کو، اس آواز کو دبانے کے لیے جب امام پہ بات آتی ہے کہ ہاں اگر تم خاموش نہیں ہوئی تو ہم تمہارے بیٹے کو قتل کر دیں گے، اور وہ جب آگے بڑھتے ہیں قتل کرنے کے لیے، تو جناب فضہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ آگے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر کسی نے نہیں، پہلے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سامنے آتی ہیں اور کہا کہ پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا. اور جب بی بی آگے آتی ہیں تو جناب فضہ سامنے آتی ہیں اور جناب فضہ سامنے آ کے کہتی ہیں کہ پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا. اور جب یہ مقام آ جاتا ہے تو وہاں پہ جو حبش کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں کے جو افراد آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنی شہزادی کو پہچان لیتے ہیں، اپنی ملکہ کو پہچان لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، وہ فوراً تلواریں نکالتے ہیں کہ اگر یہاں پہ ایک بھی بے حرمتی ہوئی تو ہم یہاں پہ خون بہا دیں گے اس دربار کے اندر. اور اس وقت آپ وہ عالم سوچیں کہ وہ عالم آپ کیسے اس کو تصور میں لا سکتے ہیں کہ وہ جو ایک ظاہراً کنیز بن کے بی بی کی موجود ہے، ان کی والدہ کی کنیز ہیں، اور ساتھ میں راستے میں ان کی ساتھ موجود ہیں. حتیٰ کہ وہ دربار، وہ جگہ جو یعنی کہ جو رہین منت ہیں اس خانوادے کے، جیسے بھی آپ نے کہا کہ بی بی کا جملہ یہ جو ہے کہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں، تو وہ مقام پہ شہزادی جب دیکھتی ہیں کہ جناب فضہ کے دفاع کے لیے لوگ موجود ہیں اور میرے لیے کوئی نہیں، میرا یہ وقت کا امام، یہ حسین کا بیٹا، ہمارے دفاع کے لیے کوئی نہیں ہے. اس قدر بے عقلی ہے، اس قدر جہالت ہے، اس قدر غفلت میں پڑا ہوا ہے انسان. تب بھی ایسا ہی تھا، آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے. آج کے دور میں بھی کون حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے، اور جو کچھ کرتے ہیں ان کا ساتھ کوئی نہیں دیتا. اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ آپ جب مولا جب چاہتے ہیں کہ وہ گفتگو کریں امام سجاد علیہ السلام، تو یہ بدبخت انسان جو ہے وہاں پہ اذانیں دلوانا شروع کر دیتا ہے کہ اذان بلند ہوگی تو یہ خود ہی اس کے احترام میں خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اہل بیت ہیں، پاس کرتے ہیں اذان کا.
تو جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتا ہے مؤذن، تو مولا فرماتے ہیں بتا یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ یہ پورا ایک پورے راستے کا ہر قدم کے اوپر جو خطبے بی بی نے کوفے کے راستوں میں دیے، جو خطبے بی بی نے دربار میں دیے، جو اس میں جو شام کے راستے میں دیے، جو شام کے دربار میں دیے، یہ سب انقلاب ہی تھا. یہ سب انقلاب، ایسا انقلاب کہ بنو امیہ کی جڑیں ہلا کے رکھ دیں، یزید کو ختم کر کے رکھ دیا اپنی زبان کی ذوالفقار سے. بالکل. اور جو وہ کوفے کے لوگ تھے جن کے دل پتھر بن چکے تھے، جو ابھی تک تانے مار رہے تھے، ہنس رہے تھے یا شادیاں منا رہے تھے، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کے خطبوں سے ان کے ہنستے چہرے کس طرح سے روتے ہوئے چہروں میں بدل جاتے. تھی قدم قدم پہ ایک آزمائش تھی. کوفے کے راستے میں یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا اگر واقعاً علی کی بیٹی ہو، کیا واقعاً علی کی بیٹی ہو؟ تو علی تو حلال مشکلات تھے، علی تو مشکل کشا تھے، تو میں انتہائی مصیبت میں ہوں، میری مشکل کو حل کرو. انتہائی ایسی حالت کے اندر، ایسی غربت کے حالت میں وہ جب سوال کرتا ہے تو شہزادی وہاں پہ بھی گھرانہ دیکھیے کتنا کریم گھرانہ ہے، نہ صرف اپنے کردار سے، نہ صرف اپنے گفتار سے، ہر چیز سے اصلاح معاشرہ ہو رہی ہے، ہر چیز سے درس دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح اس انسان کو یہ اس کے مقام تک پہنچا دیں کہ تیرا اصل میں مقام کیا ہے. یہ اگر تو راہ خداوندی پہ آ جاتا ہے، اگر تو خدا کی اطاعت شروع کر دیتا ہے، اگر تو یہ پہچان لیتا ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، تو بس تیری یہاں سے بقا شروع ہو جائے گی. تو اس بقا کی جانب اس انسانیت کو کھینچ کے لانے والی یہ ہستیاں، وہ جب سوال کرتا ہے تو شہزادی کیا فرماتی ہیں، اگر تو آزمانا ہی چاہتا ہے تو دیکھ کہ جب میرا اونٹ قدم اٹھائے گا تو اس کی وہ جگہ جہاں سے وہ قدم اٹھائے گا وہ زمین خزانہ اگلے گی. اور جب وہ دیکھتا ہے واقعاً تو خود دیوانہ وار رونا شروع ہو جاتا ہے اور معافی مانگتا ہے. کہا شہزادی مجھے یہ نہیں چاہیے، بس مجھے اپنے نانا کا کلمہ پڑھا دیجئے. تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب ایک نہ رہ جانے والا، نہ زندہ رہنے والا انقلاب نہیں برپا ہوا. ایک ایک قدم پہ وہاں پہ معجزے ہوتے رہے، وہاں پہ لوگ جو ہیں ان کے دل منقلب ہوتے رہے. بالکل. اور یہی شیر دل خاتون کی وجہ سے. بالکل. جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ خود جو یہ واقعہ جس جگہ پہ یہ واقعہ پیش آتا ہے وہ خود ایک پروپیگنڈا کا حصہ تھا، اور ساتھ میں یہ کہ ایک ایسا ریگستان ہے، نہ میڈیا کی رسائی ہے، نہ لوگوں کی رسائی ہے، اور لوگوں کو بھڑکایا بھی گیا ہے جو جن کی طرف سے پتہ ہے شاید قیام ان کو ڈرایا گیا ہے، بالکل ڈرایا دھمکایا گیا ہے. تو یعنی ایک ایسی سچویشن بالکل پریپیئر کی گئی ہے کہ یہ قصہ یہیں پہ دب جائے، فنا ہو جائے، اس کے بعد جو ہے یہ کسی تک پتہ نہ چلے. جس طرح سے میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کہا کہ ایک فارسی شاعر کہتا ہے کہ کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، اگر زینب سلام علیہ نہیں ہوتی تو کربلا میں ہی رہتا. تو یہ جو انہوں نے جو آج تک ہم تک یہ انقلاب پہنچا ہے، اس میں جناب زینب سلام علیہ کا کیا کردار رہا ہے؟ دیکھیں کہ شہزادی سلام اللہ علیہ نے امویوں کے جو یہ تغیرات تھے، جو انہوں نے ایک جو قومی عصبیت ہوتی ہے اور نسلی افتخار کو انہوں نے بہت نمو دیا نا، بہت زیادہ. اس کو دیکھیں رسول خدا نے تو آ کے یہ فرق مٹایا تھا. قرآن نے بتایا تھا کہ تمام انسان برابر ہیں، فقط تقوی ہے جو آپ کو ایک دوسرے سے ممتاز کر سکتا ہے خدا کی نظر میں. بالکل ٹھیک. وہ آپ نے جن چیزوں کو فنش کیا تھا، امویوں نے اس کو رواج دیا.
اور شہزادی نے یہ تبدیلیاں جو کہ بڑی سخت تبدیلیاں تھیں اسلام آنے کے بعد، ان کو اتنے نزدیک سے دیکھا، اور اعلان جب ان لوگوں کو ان احکامات خداوندی کو، احکامات رسول کو، احکامات قرآن کو پامال کرتے ہوئے بی بی نے دیکھا، تو یہ جو علی و فاطمہ کی بیٹی ہیں اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، یہ تمام وہ اسلامی اصولوں کی برتری کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار تھی. کسی خاتون کے لیے یہ جانتے بوجھتے دیٹ وٹ ول ہیپن آفٹر دس کہ اگر بھائی شہید ہو جاتے ہیں کربلا کے اندر، تو اس کے بعد کتنی ٹریجڈی آ خانوادہ سکتی ہے. کے مرد شہید کر دیے جائیں گے تو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوگا، کوئی بھی مشکل ہمیں دیکھنا پڑے گی. اس کے لیے کسی خاتون کا آلریڈی آمادہ ہونا، یہ جان کر یہ کس قدر بڑی قربانی ہے. بالکل. اور وہ خاندان عصمت و طہارت کی بیٹی کہ جن کے سر سے اگر چادر ڈھلک جائے تو سورج پردے میں چلا جائے، وہ خاندان عصمت و طہارت جس کے لیے خدا فرما دے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ جن کے لیے قرآن قصیدہ گو ہو ان کی طہارت کا، وہ ہستیاں جنہیں رسول بلند کر کر کے دکھاتے رہیں کہ میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، بارہا حسن و حسین کا تعارف کرواتے رہے، سب کچھ. اور یہ بی بی سب نزدیک سے دیکھ رہی ہیں، انہوں نے جب بابا رسول خدا کا دور دیکھا ہے، ماں کی صعوبت دیکھی ہے، بعد میں نانا رسول کا جانا دیکھا ہے، اس کے بعد ماں کا قسم پرسی میں غربت میں دنیا سے جانا دیکھا ہے، پھر بابا کے سجدے میں عبادت الہی کے اندر بابا کے سر پہ ضرب لگتی ہے. کیا کوشچن آج کے دور میں نہیں ہوتے کہ کیا ان کا قصور کیا تھا، اور بی بی نے وہ صعوبت برداشت کی. پھر انہوں نے اپنے بھائی حسن کے جنازے کو 2 بار آمادہ کیا، ٹھیک، وہ صعوبت دیکھی. اور اس کے بعد سب سے بڑی مصیبت کہ وہ بھائی کہ جس کے لیے ماں زہرا انہیں تلقین کر کے گئیں کہ دیکھنا میرے بیٹے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، زینب اس کا احساس کرنا، زینب اس کا خیال رکھنا، اس بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے، وہ بھی بھوکا اور پیاسا ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا. تو اٹ سیلف لائک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جس طرح سے انہوں نے ہر قدم پہ وہ جو صبر کا مظاہرہ کیا ہے، وہ خود اپنے آپ میں ایک انقلاب تھا اور ایک رسانہ کی طور پہ انہوں نے کام کیا. ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں بھی کچھ ایسی ہی ہسٹوریکل وومن پہ بات کریں گے جن کا اسلامک ہسٹری میں کچھ کردار رہا ہے. تو آپ بھی جو ہے ہمارے ساتھ رہیے گا، اور جب بھی تپتی گرمی میں پانی پیجیے گا تو ضرور امام حسین علیہ السلام کو یاد کیجیے گا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اسی کے ساتھ مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ ہی اجازت. اللہ حافظ.